آپ نے آج سانس لی بغیر سوچے، بغیر مانگے، بغیر ڈیزرو کیے۔ آپ کا دل ابھی اس لمحے بغیر آپ کے حکم کے دھڑک رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں کروڑوں کلرز پہچانتی ہیں، آپ کا دماغ ایک سیکنڈ میں لاکھوں کیلکولیشنز کرتا ہے، اور آپ کو کبھی شکریہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اللہ نے قرآن میں ایک سوال پوچھا اور وہی سوال 31 بار دہرایا، 31 بار۔ آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ 31 کا یہ عدد اتفاق نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک ایسا آرکیٹیکچرل پیٹرن ہے جسے دیکھ کر آج کے ماہرین نفسیات بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اور اس سوال کا ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ، جسے سمجھ لیں تو شاید آپ پہلی بار محسوس کریں کہ اللہ آپ سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے۔ علماء نے اس سورت کو ایک خاص نام دیا، عروس القرآن، قرآن کی دلہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی زینت سورۃ الرحمن ہے۔ بیہقی، شعب الایمان۔ یہ وہ سورت ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو رلا دیتی تھی، جو جنات کے دلوں کو پگھلا دیتی تھی، اور جو آج 1400 سال بعد ایک تنہا انسان کو رات کے اندھیرے میں جگاتی ہے۔ لیکن ایک سوال، ایک ایسا سوال جو ہمیشہ سے تھا مگر کبھی پوچھا نہ گیا، اللہ نے ایک ہی آیت 31 بار کیوں دہرائی؟ کیا یہ صرف پوئیٹک سٹائل تھا؟ نہیں، کلاسیکل تفسیر نے اس کے اندر ایک ایسا پیٹرن دریافت کیا جو ہوش اڑا دے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور عصر حاضر کے محققین کی تحقیق بتاتی ہے، یہ 31 مرتبہ رینڈم نہیں ہے، یہ ایک ڈیلیبریٹ ڈیوائن آرکیٹیکچر ہے۔ پہلا زون 8 مرتبہ کریشن کے بعد، سورج، چاند، زمین، آسمان، انسان کی تخلیق، اور پھر اللہ پوچھتا ہے، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی جھکلاؤ گے؟ دوسرا زون 7 مرتبہ جہنم کے بعد۔ سوچیں، جہنم کا ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ پوچھتا ہے، میری کون سی نعمت کو جھکلاؤ گے؟ کیونکہ اگر ظلم کا حساب نہ ہو، اگر ظالم اور مظلوم کا انجام ایک جیسا ہو، یہ کائنات میننگ لیس ہو جائے۔ جہنم اللہ کے عدل کی نشانی ہے، اور عدل سب سے بڑی نعمت ہے۔ تیسرا اور چوتھا زون 8 مرتبہ جنت کے 2 لیولز کے بعد۔ اللہ نے جنت کے 2 پیکیجز بنائے۔ پہلا، جنہ اولا، خوف والوں کے لیے۔ دوسرا، جنہ ادنا، امید والوں کے لیے۔ یعنی کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا بشرطی کہ واپس آئے۔ اور یہی وہ میسج ہے جو اللہ 31 مرتبہ دہراتا ہے، تاکہ کوئی بہانہ نہ رہے۔ اب اس آیت کو لفظ بلفظ کھولتے ہیں۔ ہر لفظ ایک نئی دنیا ہے۔ پہلا لفظ فا، صرف ایک حرف، لیکن عربی میں فا کا مطلب ہے تو پھر اس کے بعد، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی۔ یعنی اللہ پہلے ایک سائن دکھاتا ہے، پھر یہ فا آتا ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، دیکھ لیا، اب بتاؤ۔ دوسرا لفظ بِأَيِّ، یہ وہ لفظ ہے جسے زیادہ تر لوگ سمپلی کون سی ٹرانسلیٹ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس لفظ کے اندر
ایک ایسا چیلنج چھپا ہے جو پوری کائنات میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ عربی زبان میں ایون کا مطلب ہے کون سی، لیکن یہ عام سوال نہیں۔ کلاسیکل عربک بلاغہ یعنی علم بلاغت میں اسے کہتے ہیں استفہام تعجیز، یعنی وہ سوال جس کا جواب دینا ممکن ہی نہ ہو۔ اللہ یہ نہیں پوچھ رہا کیا تم نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ پوچھ رہا ہے کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، بتاؤ۔ یعنی ایک اسپیسیفک نعمت کا نام لو جسے تم ڈینائی کر سکو، اور یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ کی ہر نعمت دوسری سے جڑی ہے۔ آنکھ ڈینائی کرو تو روشنی کا کیا کرو گے؟ سانس ڈینائی کرو تو ہوا کا کیا کرو گے؟ دماغ ڈینائی کرو تو سوچ کا کیا کرو گے؟ کوئی ایک نعمت ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر نعمت کائنات کی پوری نظام سے جڑی ہے۔ اسی لیے امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا، یہ وہ سوال ہے جو انسان کو سپیچ لیس کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا صحیح جواب صرف ایک ہے، یا اللہ تیری کوئی نعمت نہیں جھٹلائی جا سکتی۔ اور یہی وہ جواب ہے جو جنات نے دیا تھا اور ہم سکرول کر رہے تھے۔ تیسرا لفظ اعلیٰ، زیادہ تر ترجمے میں صرف نعمتیں لکھا ہوتا ہے، لیکن کلاسیکل عربک ڈکشنریز کچھ اور بتاتی ہیں۔ اعلیٰ کے معنی نعمتیں، قدرت، معجزات، نشانیاں، رحمت، وارننگ اور اللہ کا عدل۔ یعنی یہ آیت صرف رزق یا بارش کی بات نہیں کر رہی، یہ پوری ایگزسٹنس کی بات کر رہی ہے۔ آپ کی سانس اعلیٰ، آپ کی آنکھ اعلیٰ، آپ کا دل اعلیٰ، وہ مشکل جو آئی اور گزر گئی اعلیٰ، وہ گناہ جس پر اللہ نے پردہ ڈالا اعلیٰ، یہ لمحہ جب آپ یہ سن رہے ہیں اعلیٰ، حتیٰ کہ جہنم بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے عدل کی نشانی ہے، اور عدل نعمت ہے۔ چوتھا لفظ ربکما، تم دونوں کے رب۔ اللہ یہاں انسان اور جن دونوں سے بات کر رہا ہے، یعنی یہ سوال صرف آپ سے نہیں، یہ پوری مخلوق سے ہے، اور پوری کائنات میں کوئی ایک مخلوق نہیں جو کہہ سکے میں نے تیری کوئی نعمت نہیں لی۔ اور آخری لفظ تکذبان، ترجمہ ہے جھٹلاؤ گے، لیکن صرف زبانی انکار نہیں۔ عربی میں تکذیب کا مطلب ہے سچ جان کر اگنور کرنا، نعمت پا کر ناشکری کرنا، سائن دیکھ کر بھی غرور میں رہنا، اور اللہ کی کال آنے کے بعد بھی سو جانا۔ اور سب سے خطرناک تکذیب وہ ہے جو زبان سے نہیں بلکہ زندگی سے ہوتی ہے۔ جب ہم جانتے ہیں یہ سب اللہ نے دیا مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ بھی تکذیب ہے۔ شاید ہم سب یہی کر رہے ہیں، اور یہاں وہ بات جو سائنس اور سائنس کو خاص بناتی ہے۔ ماڈرن نیورو سائنس کی ریسرچ بتاتی ہے جب کوئی بات بار بار ریپیٹ ہو اور ہر بار ایموشنل کانٹیکسٹ بدلے تو وہ برین کے لانگ ٹرم میموری میں پرماننٹلی انکوڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف ریپیٹ نہیں، ہر بار مختلف ایموشنل سٹیٹ کے ساتھ یہ کی ہے۔ اسی لیے ملٹری ڈرلز، ایڈورٹیزمنٹس، ہپنوسز سب ریپیٹیشن استعمال کرتے ہیں، مگر ان کا مقصد انسان کو کسی چیز کا غلام بنانا۔ اور قرآن کی ریپیٹیشن، ایک ریسرچر نے اسے کہا ڈیوائن کوگنیٹو تھراپی، یعنی اللہ نے اس آیت کو 31 بار اس لیے نہیں دہرایا کہ آپ کو کنفیوز کرے، بلکہ اس لیے دہرایا تاکہ ہر بار ایک نئی جگہ سے آپ کے دل میں اترے۔ پہلی بار
क्रिएशन देखकर, फिर जहन्नुम देखकर, फिर जन्नत देखकर। हर बार वही अल्फाज, मगर हर बार एक नया एहसास। अब वो वाकया जो हर बार सुनकर दिल भारी हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम को सूरतुर रहमान सुनाई, पूरी सूरत आयत बायत। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हुए, सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम खामोश रहे, कुछ न बोला किसी ने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने यही सूरत जिन्नात को सुनाई थी और वो तुमसे बेहतर जवाब दे रहे थे। जब भी ये आयत आती, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो कहते, ला बिशैइन मिन आलाइका रब्बना नुकज़्ज़िब वलकल हम्द। ऐ हमारे रब, तेरी किसी भी नेमत को हम नहीं झुठलाते और तमाम तारीफ तेरे ही लिए है। जिन्नात जवाब दे रहे थे और हमने पूरी जिंदगी ये आयत सुनी, मगर कभी जवाब नहीं दिया। नोमन अली खान ने कहा, अल्लाह के सामने एथीस्ट का गला भी पानी मांगता है, उसका दिल भी अल्लाह से इजाजत लेकर धड़कता है। सिर्फ उसकी फ्री विल है जो नाफरमानी में है, और वो भी कयामत के दिन अल्लाह को पुकारेगा। तो क्या हम वहां तक इंतजार करेंगे? और अब सूरतुर रहमान की वो आयात जिन पर जदीद साइंस हैरान है। अल्लाह फरमाता है, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। सूरज और चांद एक प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ चलते हैं। सूरतुर रहमान आयत 5। नासा के मुताबिक जमीन और सूरज का फासला सिर्फ 5% कम हो, सब जल जाए। सिर्फ 5% ज्यादा हो, सब जम जाए। कुरान ने कहा, हुस्बान, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 1400 साल पहले। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाता है, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। दो समंदर छोड़े जो मिलते हैं, मगर उनके दरमियान एक आड़ है जिसे वो पार नहीं करते। सूरतुर रहमान आयत 19 से 20। मरीन बायोलॉजिस्ट जाक कुस्तो ने 1962 में दरियाफ्त किया, अटलांटिक और मेडिटेरेनियन समंदर जहां मिलते हैं, वहां एक हेलोक्लाइन बैरियर है जो दोनों का पानी सॉल्ट लेवल डेंसिटी अलग रखती है। वो हैरान थे। कुरान ये 1400 साल पहले बता चुका था। आपके जिस्म में 37 ट्रिलियन खुलिये हैं। हर खुलिये का डीएनए अगर इनरोल करें 2 मीटर लंबा, सबको मिलाएं, जमीन से सूरज तक 70 बार जाकर आ जाए। ये सिर्फ एक इंसानी जिस्म में। अल्लाह ने कहा, खलक़ल इंसान, उसने इंसान बनाया जिस मिट्टी में यह सब पहले से मौजूद था। आज आपके साथ क्या हुआ? सुबह आंख खुली, आला। पानी पिया, आला। किसी ने याद किया, आला। कोई मुश्किल आई और गुजर गई, आला। अभी ये सुन रहे हैं, शायद ये भी आला है। और इंसान चांद पर पहुंच गया, मगर दिल के सुकून तक नहीं पहुंचा। इंटरनेट से दुनिया कनेक्ट हो गई, मगर अपने रब से डिस्कनेक्ट। एक माइक्रोस्कोपिक वायरस ने पूरी दुनिया रोक दी, क्योंकि रूह सिर्फ दुनिया से सैटिस्फाई नहीं होती, रूह अपने रब को चाहती है। सूरतुर रहमान उसी भूली हुई रूह को जगाती है। ये चीख चीख कर कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम पर रहमत बरस रही है, तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ नहीं रहा। और सूरत के आखिर में अल्लाह जन्नत का जिक्र करता है। अल्लाह ने फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। और उसके लिए 2 जन्नतें हैं जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा।
सूरत रहमान आयत 46। नोटिस करें, अल्लाह ने नहीं कहा जो कभी नहीं गिरा, अल्लाह ने नहीं कहा जो हमेशा परफेक्ट रहा, अल्लाह ने कहा जो डरा, जो अल्लाह के सामने खड़े होने के खौफ से एक कदम वापस आया। और बेअई का जवाब, वो जवाब जो जन्नात ने दिया, आज आपके मुंह से निकल सकता है। ला बिशैइन में नालाए का रब्बना नुकज़्ज़िब, या अल्लाह तेरी किसी नेमत को हम नहीं झुठलाते। आज अभी बस एक काम, अगली सांस लेने से पहले सिर्फ एक लम्हा अल्लाह को याद करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही काफ़ी है। क्योंकि सूरत रहमान का असल मैसेज ये नहीं तुम गुनहगार हो, सूरत रहमान का असल मैसेज ये है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, क्या अब भी वापस नहीं आओगे? अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखें ला बिशैइन मिन आलाए का रब्बना नुकज़्ज़िब, क्योंकि शायद अल्लाह चाहता है कि आज आप ये कहें। और अगर आप कोई ऐसा शख्स जानते हैं जो खामोशी से अपनी रूह से लड़ रहा है, ये वीडियो उसे भेजें। कभी कभी एक रिमाइंडर किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। और अगर चाहते हैं कि कुरान, जदीद साइंस और इंसानी नफ्सियात की रोशनी में ऐसी मज़ीद हकीकतें एक्सप्लोर करें तो सब्सक्राइब करें।